بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج تھوڑے سے مسائل جو روزے کے توڑنے والے یا اور اسی طرح روزوں کو مکروہ بنا دینے والے اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اس سلسلے میں کن احتیاطوں کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات سحری کرنے والے سحری میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ مثلاً مان لیجئے کہ 4:53 پر صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اوقات الصلاۃ میں جو جنتریاں اور اوقات الصلاۃ کے چارٹ بنے ہوئے ہیں ان میں اس طرح کا صبح صادق کا وقت مثلا لکھا ہوا ہو کہ 4:53 پر صبح صادق کا وقت ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 4:53 سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو چکا اور 4:53 پر صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا، اور یہاں سے 53 کا مطلب 53 کی ابتدا ہے، 4:52 کے ختم تک، 4:52 تک یہ سحری کا بالکل آخری وقت ہے۔ اور جب 4:53 ہو گئے تو یہ صبح صادق داخل ہو گیا۔ تو اگر کوئی 4:53 پر سحری کا کوئی لقمہ کھاتا ہے یا کوئی پانی کا گھونٹ پیتا ہے یا اس سے 53 سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ 53 کے بعد 54 پہ 55 پہ، تو اگر اس کا مطلب یہ کہ 53 54 55 میں سحری کرنے کا مطلب یہ کہ صبح صادق میں داخل ہو کر سحری کی جا رہی ہے، تو یہ سحری یہ روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے اور اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے۔ فقہاء نے اور حضرات مفتیان کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ صبح صادق کا جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت سے آدمی کو پہلے سحری ختم کر لینا چاہیے، اور عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب 4:53 ہے تو 53 ہونے تک بھی سحری کرتے رہتے ہیں، اور جب 53 ہو جاتا ہے تب کوئی ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی کلی کر رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، اور کوئی چھاچھ پینے کی فکر میں ہے، کوئی دوائی تلاش کر رہا ہے، کوئی گولی کھانے کے چکر میں ہے۔ 53 ہو جانے کے بعد، یعنی صبح صادق کا وقت شروع ہو جانے کے بعد ان سب چیزوں کے بارے کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے، تو یہ بالکل روزے کو خراب کرنے والا عمل ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ بہت احتیاط سے کام لے، 1 منٹ کی بھی اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 1 منٹ جو تاخیر کی گئی وہ صبح صادق میں داخل آدمی اس سے ہو جاتا ہے اور اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک روزے کی اس کو قضا رکھنی پڑے گی، اور وہ ایک روزہ اس کو اسی طرح پورا بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ بغیر روزے کے رہنا تو جائز نہیں ہے، تو روزہ تو اس کو پورا کرنا ہوگا لیکن یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اس کو ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی لیے علماء احتیاط کراتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ صبح صادق سے 5-7 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے سحری کو ختم کر لینا چاہیے، کیونکہ احتیاطاً اگر 10 منٹ پہلے آدمی نے سحری ختم کر لی تو اگر خدا نخواستہ یہ یاد آ گیا کہ میری دوائی رہ گئی ہے، میری گولی کھانی رہ گئی تھی، تو وہ 10 منٹ کے وقفے کے اندر آدمی اس کو پورا کر سکتا ہے، اس کو موقع رہے گا۔ لیکن اگر آخری وقت تک سحری کرے گا اور آخری وقت میں یاد آیا کہ میری دوائی رہ گئی ہے، تب تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا، یا تو روزہ خراب کرے یا دوائی چھوڑ دے، اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہے اس وقت میں کہ روزے کی حالت میں، جیسے آج کل سٹیم لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، گرم پانی سے آدمی سٹیم لے، تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ سٹیم لینے سے روزے کا کیا حکم ہوتا ہے۔ دیکھیے، سٹیم 2 طرح کا لیا جاتا ہے، ایک ہے گرم پانی سے محض، اور ایک ہے اس میں دوا ڈال کر کے، جیسے کوئی وکس ڈال دیا اس میں، یا کوئی جنتر زندہ طلسمات ڈال دی، یا کوئی اور دوا اس کے اندر ڈال دی اور اس سے سٹیم لیا۔ تو اگر آدمی دوائی ڈال کر سٹیم لیتا ہے تب تو دوائی کے اثرات بھی
حلق کے اندر جا رہے ہیں، ناک کے راستے سے بھی جا رہے ہیں، منہ کے راستے سے بھی جا رہے ہیں، دوائی بھی داخل ہو رہی ہے اندر۔ اور اگر اس میں دوائی اگر نہ بھی ڈالے، صرف گرم پانی کا بھی اگر بھپارا لیتا ہے آدمی، تو گرم پانی کے بھپکارے سے اس پانی کے اثرات اور اس کے ریشے آدمی کے ناک کے اور منہ کے راستے سے حلق تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر پانی کے ذرات اور ریشے جب اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال بھپکارا آدمی دوا ڈال کر لے یا بغیر دوائی کے گرم پانی کا لے، تو دونوں صورتوں میں یہ مفسد صوم ہے، کیونکہ اس میں محض گرم پانی سے اسٹیم لینے میں بھی وہ پانی بھانپ کے راستے سے پانی کے اثرات اور ذرات اس کے ناک کے راستے اور منہ کے راستے سے حلق میں چلے جاتے ہیں، اور یہ روزے کو یقیناً توڑنے والی چیز ہے۔ اس لیے اگر کسی کو سردی کی علت ہے اور بلغم سینے میں جمع ہے، یا سر بلغم جمع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ایک آسان سی شکل یہ ہے کہ بھپکارا لے لیکن ناک اور منہ بند کر کے لے۔ تو اگر ناک منہ بند کر کے لے گا تو اس سے بھاپ گلے پہ لگے گی، سینے پہ لگے گی، چہرے پہ لگے گی، پیشانی پہ لگے گی، اس سے جتنا فائدہ پہنچنا چاہیے اتنا فائدہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ البتہ ناک اور منہ میں یہ اس کے اثرات نہیں داخل ہوں گے، تو اس کے لیے تو سحری اور افطاری کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں آدمی بھپکارا لے گا تو ناک منہ کے اندر بھی داخل کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ وکس یا زندو بام ہے، اس طرح کا کوئی بھی زندہ طلسمات ہے، اس کو لگانا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر یہ آپ گلے پہ لگاتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ناک پر لگائیں گے تو ناک کے اوپر لگانے میں بھی اس میں کچھ نہ کچھ بو ناک کے اندر محسوس ہوتی ہے، لیکن ناک کے اندر اگر لگائے گا آدمی، ناک کے نتنوں کے اوپر لگائے، تو اس کے ذریعے سے دوا کے کچھ نہ کچھ اثرات ناک کے ہوا کے راستے سے ناک میں پہنچ جاتے ہیں، یقیناً اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اوپر لگائے جس سے ناک کے اندر کوئی دوا کے اثرات نہ داخل ہوں، پیشانی پہ لگا لے یا گلے پہ لگا لے، تو اس میں یقینی طور پہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ناک کے اوپر لگانے میں خلاف احتیاط ہے کہ بس اوقات آدمی ناک کے نتنوں پر لگا لیتا ہے، جس سے ناک کے اندر اس کے اثرات چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گلے اور سینے پر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ اگربتی، جسے عود کی بتی کہتے ہیں، عود بتی، اگربتی، یا مچھر دور کرنے کے لیے، مچھر بھگانے کے لیے مچھر کی بتی کبھی کبھی جلائی جاتی ہے، تو اس کا جو دھواں نکلتا ہے، وہ دھواں اگر آدمی قصداً لے گا، کھینچے گا، حلق میں داخل ہو جائے گا، ناک کے راستے سے داخل ہو جائے گا، تو یہ روزے کو توڑ دے گا۔ بلا قصد اور بلا ارادہ اگر یہ دھواں ناک میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس میں آدمی کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو سانس لینا پڑتا ہے، اور سانس کے راستے سے بلا قصد اگر دھواں کا کچھ اثر داخل ہو گیا تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ بلا قصد داخل ہونے پر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر قصداً ناک کو کھینچے اور اس میں دھواں داخل کرے تو وہ روزہ توڑ دے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتیاط اس سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ، یہ ہمارے ہاں جنوب ہند میں گنجی بنانے کا دستور ہے کہ عصر کے بعد عام طور پہ گنجی تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کے لیے دوپہر سے ہی گنجی بنائی جاتی ہے، چولہا جلایا جاتا ہے، بڑے بڑے دیگ چڑھائے جاتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ گنجی بنتی ہے اور اس میں دھواں نکلتا ہے، تو کثرت سے دھواں نکلتا ہے۔ روزہ رکھنے کی حالت میں لوگ وہاں پر بناتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں، لینے والے لینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، تو اس میں دھواں ان کی کثرت سے اور بڑی مقدار میں دھواں نکلتا ہے، اور وہاں اس دھوئیں سے بچنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر بہت احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے کہ اگر ذرا سا بھی قصد اور ارادے سے دھواں کھینچ لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتیاط اس سے کرنی چاہیے ہو۔ اسی طرح سے بڑے استنجا کے لیے جب جاتا ہے آدمی بیت الخلاء میں، تو بڑے استنجا میں جب آدمی پانی سے استنجا کرے گا تو پانی سے استنجا کرنے میں کبھی کبھی مبالغہ ہوتا ہے، کبھی دیر تک آدمی آب دست لینے میں مشغول رہتا ہے، اور دیر تک آب دست لینے کی وجہ سے پانی کے کچھ اثرات اور ریشے پیچھے کے راستے سے معدے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مبالغہ اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ استنجا کے موقع پر
مبالغہ کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا امکان رہتا ہے۔ مبالغہ کرنا اسی لیے مکروہ لکھا ہے، جیسے وضو میں غرغرہ کرنا مکروہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں احتیاط نہیں ہو پائے گی اور اس میں پانی کے اثرات حلق کے اندر داخل ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جو چیز مفسد صوم کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ چیز مکروہ قرار دی جائے گی، چونکہ غرغرہ کرنا اس میں پانی کے اثرات حلق میں جانے کی وجہ سے، جانے کے اندیشے سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے غرغرہ کرنے کو مکروہ لکھا۔ تو ایسے ہی استنجا میں مبالغہ کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی مکروہ ہے، کہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، تو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ منجن استعمال کرتے ہیں تو منجن استعمال کرتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں دونوں میں مزہ ہوتا ہے، اور یہ منجن اور ٹوتھ پیسٹ جب اس کو رگڑا جائے گا دانتوں میں تو اس میں چونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور مزہ ہوتا ہے، اور تو وہ زبان پہ بہت دیر تک لگا ہوا رہتا ہے، تو یہ ایک تو مکروہ ہے کہ کوئی ٹیسٹ والی چیز آدمی زبان سے چکھے یا دانتوں میں ملے تو اس سے اس کا مزہ زبان پہ اور ذائقہ محسوس ہو، تو اس سے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ اس میں اگر آدمی زیادہ دیر کرے، مبالغہ کریں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے میں بہت زیادہ مقدار میں اگر آدمی پیسٹ رگڑتا ہے تو اس میں ایک اندیشہ یہی رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریشے اس کے حلق کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ اندیشہ ضرور رہتا ہے اس میں کہ جب آدمی بڑی دیر تک برش کرے گا اور اگر زیادہ مقدار میں اس کا کف نکلے گا تو اس کو منہ میں سنبھالنا آدمی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں خدشہ بلکہ یقین ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریشے اس کے حلق میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کو ہم نے دیکھا کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزے کو انہوں نے فاسد لکھا ہے۔ اس کی وجہ سے یہی سمجھ میں آئی کہ آدمی اس میں احتیاط نہیں کرتا اور بڑی مقدار میں کف نکلتا ہے اور منہ میں اس کو سنبھال نہیں پاتا ہے، تو اس کے کچھ نہ کچھ ریشے یقینی طور سے عادتاً حلق میں چلے جاتے ہیں، تو یہی اسی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ٹوتھ پیسٹ ہی کو مطلقاً مفسد صوم کا، اگرچہ کہ جمہور علماء نے، ہمارے یہاں کے اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ صرف مکروہ ہے، روزے کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال خلاف احتیاط ہے، آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر احتیاط نہیں کرے گا تو کم سے کم روزہ مکروہ تو ضرور ہو جائے گا، احتیاط بھی کر لے اگر تو کم سے کم روزہ مکروہ ضرور ہوگا۔ تو منجن کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھنا کیسا ہے؟ جیسے عورتیں ہوتی ہیں پکوان پکا رہی ہیں تو ان کو کبھی ذائقہ دیکھنا ہوتا ہے، چونکہ افطار کا جو سامان، افطار کی جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں وہ تو افطار کے وقت سے پہلے تیار کی جاتی ہیں، تو اس میں عورتیں روزے سے اگر رہتی ہیں تو کھانا تو ان کو منع ہے، تو اب اس میں نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے، مرچ کم ہے، زیادہ ہے، میٹھا ہے کہ پھیکا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کو چکھنا پڑتا ہے، تو یہ ایک عذر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بسا اوقات گھروں میں مرد حضرات کا متحمل المزاج ہوتے ہیں، تو اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ چڑھتے نہیں ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں عورت کو چکھنا نہیں چاہیے، جیسا اس کو آسان و میسر و سمجھ میں آئے اس کو پکوا دینا چاہیے، چکھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، چونکہ اور مرد حضرات متحمل المزاج ہیں، اگر تھوڑا بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے تو سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شوہر ناراض ہوتے ہوں کسی کے، مرد حضرات وہاں پر غصہ ہوتے ہیں کہ اگر چیز بدمزہ ہو گئی یا اس میں نمک زیادہ ہو گیا، وہ ناراض ہوتے ہیں، شکر زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، یا بالکل پھیکا رہ گیا جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ان کی کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے، تو پھر عورتوں کو یہاں پر اجازت دی جائے گی کہ عورتیں یہاں پر معذور ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں تھوڑا بہت اس کو چکھ سکتی ہیں، چکھ کر کے وہ دیکھ سکتی ہیں کہ نمک ٹھیک ہے کہ نہیں، مرچ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور شکر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ ان کو اس کی رخصت اور اجازت ہے۔ لیکن اس اجازت رخصت کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پہ منہ میں رکھ کے چکھے اور پھر تھوک دے، لیکن اگر منہ میں رکھ کے وہ اس کو منہ ہی میں گھماتی رہیں گی یا دیر تک اسے چکھتی رہیں گی تو جو رگیں ہیں زبان کی وہ اسے جذب کر لیتی ہیں اور پھر وہ معدے تک پہنچ جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا کچھ نہ کچھ جو مادہ ہے وہ تھوک میں مل جاتا ہے اور تھوک کے راستے سے حلق میں چلا جاتا ہے، تو یہ روزے کو توڑ دینے والی چیز ہے۔
اسی لیے اس کو مکروہ علماء نے لکھا کہ ہاں اس میں اگر تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے مکروہ لکھا ہے۔ اور عذر ہی کی صورت میں اس کی اجازت دی ہے کہ عذر کی وجہ سے اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مکروہ فعل کے کرنے سے جو گناہ ہوتا ہے، عذر کی بنا پر وہ گناہ ساقط ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، بس اتنا فرق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عذر کی حالت میں چکھنا جائز ہے، بلکہ مکروہ تو پھر بھی رہے گا، چکھنا تو مکروہ ہے، لیکن عذر کے لیے عذر کی حالت میں اس کو جو اجازت دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ فعل کرنا کی اجازت کا مطلب یہ ہوا کہ اس مکروہ فعل کے کرنے کی بنا پر جو گناہ ہوتا ہے وہ اس کو گناہ، اس عذر کی وجہ سے اس کو وہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو صرف اس میں عذر سے گناہ کی نفی ہوگی، باقی ہے کہ حکم تو ایک ہی رہے گا کہ مکروہ ہے۔ اگر بلا عذر چکھیں تو مکروہ فعل کا ارتکاب بھی ہوا اور ساتھ ساتھ گنہگار بھی ہوئے۔ تو اس لیے اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اگر چکھنے میں تھوڑا مبالغہ کیا گیا، زیادہ مقدار میں چکی اور اس کو تھوکا نہیں بلکہ منہ ہی میں اس کو گھماتے رہ گئیں، تو یہ چیز چونکہ مادہ اس کا اور ریشے اس کے اور ذرات، بلکہ وہ جتنی مقدار میں چکھنے کے لیے منہ میں وہ چیز ڈالی گئی ہے اتنی مقدار اس کی تھوک میں مل جاتی ہیں، اور وہ تھوک آدمی اگر نہ تھوکے، عورت اگر نہ تھوکے، باہر نہ تھوکے، نگل لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ تو اس سے احتیاط ضرور کرنا چاہیے۔ چکھنے کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے تھوڑی بہت مقدار اگر منہ میں ڈال لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب، بلکہ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کو چکھے اور تھوک دیں، اور اگر تھوک میں مل جانے کا اندیشہ ہو تو وہ تھوک کو منہ سے باہر پھینک دیں، ہاں، منہ میں اس کو گھمائے نہ رکھے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اپنا تھوک اگر آدمی نگلے تو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر تھوک کو جما کر منہ میں جمائے رکھ کے تھوک کو پھر نگلے حلق سکھانے کے لیے غرض سے، تو یہ تو مکروہ ہے۔ یہ تو آپ نے حکم سن لیا کہ یہ مکروہ اور عدم مکروہ۔ لیکن اگر یہ حکم اس وقت میں جب اپنا تھوک نگلے، لیکن اگر دوسرے کا تھوک نگلے، مثلا بیوی کا تھوک اگر آدمی منہ میں لے کر، اس کی زبان کو منہ میں لے کر اس کا تھوک اگر آدمی نگلے، یا اور کسی دوسرے کا اگر تھوک جو ہے وہ لے کر کے منہ میں نگلے، تو یہ روزے کو توڑ دے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بس اوقات بلکہ یوں لکھا ہے کہ علماء نے مراقِ الفلاح میں تو یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے اب لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں کچھ لوگ بیمار ہیں اور بیمار ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں، تو روزہ رکھنے کے اس وقت میں طاقت میں نہیں ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں یا کیا کریں؟ تو ان کے سلسلے میں فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کے قوی اندیشہ ہے، غالب گمان ہے، تو اگر طبیب حاذق، ماہر مسلمان امانت دار ڈاکٹر اس کو روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں قضا کر لیں۔ یہ بعد میں قضا کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ فی الحال تو طبیعت خراب ہے، لیکن بعد میں صحت ہو سکتی ہے، کہ موجودہ حالت صحت والی وہ باقی نہیں، بیماری والی حالت موجودہ باقی نہیں رہے گی بلکہ وہ ختم ہو جائے گی، یہ عارضی ہے۔ تو اگر کچھ وقفے کے بعد اس کو کچھ مدت کے بعد اس کو افاقہ ہونے کی امید ہے، تو اس افاقے کے بعد روزوں کی قضا وہ رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو انتظار کرنا چاہیے اور صحت اور افاقہ ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ امید نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر بعض بالکل بوڑھے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں اور یہ امید نہیں ہے کہ آئندہ ان کو پھر صحت ملے گی اور یہ روزوں کی قضا رکھ سکیں گے، ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ دے دیں۔ لیکن صحت مند لوگ
بالکل ہٹے کھٹے آدمی ہیں، فی الحال تو بیمار ہیں، جیسے بعض عورتیں بھی بیمار ہوتی ہیں ان کو عذر ہوتا ہے، تو لیکن یہ عذر باقی نہیں رہنے والا ہے، یہ بیماری باقی نہیں رہے گی، تو صحت مند آدمی ہیں، کچھ مدت کے بعد ان کو صحت حاصل ہو جائے گی، تو صحت حاصل ہونے کے بعد جب یہ قضا رکھنے کی ان کو طاقت ہے تو فدیہ دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فدیہ دینے سے فدیہ ادا نہیں ہوگا، روزے کی قضا ان کے ذمہ لازم ہے، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور فدیہ جو روزوں کا دیا جاتا ہے اس میں ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، جتنے روزے آدمی نہیں رکھ سکے گا اتنے روزوں کی کا فدیہ وہ ایک ایک صدقہ فطر کے برابر ادا کرے گا، تو یہ صدقہ فطر میں یہ چند مسائل تھے اہم جو ضروری آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو مسئلہ آدمی کو درپیش ہو وہ علماء سے پوچھ لیا کریں، علماء سے پوچھے بغیر یوں ہی گزارنا اور اپنے قیاس پر اپنے فہم پر عمل کرنا اعتماد کرتے ہوئے یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ اپنے دین کو ضائع کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔